جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے وہ زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ بولے، معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ بدکار عورت بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت خوبصورتی کی خوشبو لگا کر باہر نکلتی وہ زانیہ بولے۔ بلکہ ایک اور حدیث سن لو، ابو داؤد کی روایت، خوشبو لگا کر کسی عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے سے منع کر دیا۔ صحابیات جاتی تھی مسجد میں الحمدللہ، لیکن مسجد بھی آنا ہے خوشبو لگا کے نہیں آنا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت خوشبو لگانا ہے گھر کے اندر، گھر سے باہر نکلی تو نہیں۔ اگر خوشبو کی چیز الگ سے نہیں، لیکن اگر اس کے جو بھی کیا ہے وہ میک اپ کے لیے ہو یا پاؤڈر میں یا کسی بھی چیز میں اگر خوشبو آتی ہو، وہ خوشبو اگر میں باہر ٹھہروں تو میرے بازو میں ٹھہرے ہوئے آدمی یا عورت کو میری وہ خوشبو پہنچتی ہے، ایسی خوشبو والی کوئی بھی چیز عورت باہر جاتے وقت استعمال نہیں کر سکتی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اتنی خطرناک بات نہیں معلوم، ہماری عورتیں جب جاتی نا بازار میں ایسی خوشبو آتی، کوئی اگر مرد ادھر منہ کر کے بھی ٹھہرا، اس کے پیچھے سے کوئی عورت گئی نا، اس کی خوشبو سونگھ کر پلٹ کے دیکھتا رہے، یہ کون سے جا رہے ہیں، نہیں دیکھنے والا بھی دیکھتا مڑ کے، صرف خوشبو کی وجہ سے۔ عورت خوشبو لگا کر بازار نہیں جا سکتی، باہر نہیں نکل سکتی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح 14ویں چیز، بازار جانے کے آداب میں سے بڑی باریک چیزیں میں ڈھونڈ کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا، ورنہ ان چیزوں کو آپ خیال نہیں رکھیں گے، آپ کا بازار جانا آپ کے لیے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا۔ یاد رکھو کیا بول رہا تھا میں، 14ویں چیز چلنے کا طریقہ، بازار جاتے وقت چلنے کا طریقہ بھی تقوی والا، میانہ روی والا، اللہ سے ڈر کے چلنے کے طریقے میں بھی ایک ادب ہونا بازار جاتے وقت، ورنہ پازیب کی جھنکار کے ساتھ یا اونچی ہیل والی سینڈل کے ساتھ لٹک کے لٹک مٹک کے پٹک پٹک کے جو چلتے نا، یہ بالکل غلط ہے، یاد رکھو۔ ورنہ آج چلنے کے بھی انداز کیسے ہیں، میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں وہ سب چیزیں، شاید میری زبان سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، بازو میں بازو ڈال کے، چھوٹا راستہ ہے کوئی بات نہیں، لیکن سب مل کے چلتے ہیں لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے، وہ چلنے کا انداز، وہ طریقہ بالکل جائز نہیں ہے، جس طریقے سے لٹک کے مٹک کے جو گھماتے پھراتے چلتے ہیں لوگ، یاد رکھو اس بات کو، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح چلنے کے انداز کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جو میں ابھی پردے کے بارے میں بولا، پردے میں، کپڑوں میں اس چیز کا بھی خیال رکھے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پردے کا بیان بعد میں کروں گا، برقعے کی فٹنگ، برقعے کا طریقہ جو آج عام طور پر جسم کو چپکنے والا ہے، یہ طریقے سے آپ ایسے برقعے پہن کر بازار میں جائیں گے، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ اسلامی برقعہ نہیں ہوتا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا۔ برقعہ سادہ سیدھا ڈھیلا ڈھالا ہو، ایسا نہیں ہے کہ آج صرف بازار میں آپ نکلتے ہیں آپ کو نہیں معلوم، لیکن کچھ لوگوں کو معلوم بھی ہے، کچھ لڑکیاں جان بوجھ کر پہنتی ہیں ایسی برقعے تاکہ بس میں لوگوں کو دکھا سکوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی نکلتی ہیں کچھ عورتیں ایسی۔ کیسی؟ وہی بالکل جسم میرا کتنا ہے، میرے جسم کو چپکنے والا برقعہ ہو، گھر میں آنے کے بعد اپنے گھر میں سلائیاں ڈال کر پورا ٹائٹ ایک دم بالکل جسم کو چپکنے والا۔ اور وہ پردے کے اہتمام میں اس چیز کو بھی یاد رکھو، جیسا کہ میں نے بولا ایک تو میک اپ کر کے آپ نہیں جا سکتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فیس کور یا نوز پیس جو بھی بولتے ہیں نا، اس کو جو لگانے کا انداز ہے نا، کئی لوگوں کا جو ہوتا ہے وہ صرف برقعہ نہیں ہوتا، وہ ایک نشانی ہوتی ہے، جب موقع ملے صرف ایک سائڈ سے یوں پن نکال دو سب کھل جاتا ہے آسانی کے ساتھ۔ یہ جو پیچھے پنہ لگاتے نا پیچھے یا سائڈوں میں، صرف ایک کپڑا وہ بھی پتلا یوں ڈال کے رکھتے نا، جائز نہیں ہے، جس پہ پورا چہرہ، آدھا چہرہ اس میں سے نظر آتا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح چلنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ بات کرنے کا طریقہ بھی بازار میں جانے کے بعد ہمارے بات کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہونا، خاص طور سے عورتوں کے لیے، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، آپ نرم لہجے سے بات نہ کرو، جس کے دل میں روگ ہیں وہ برا خیال کرے گا۔ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نرم لہجے سے بات نہ کرے بازار میں جانے کے بعد، لیکن آج وہی فیشن بن گیا ہے، بات کرنے کا طریقہ بے جا نرمی، لاڈ کے ساتھ، نخروں کے ساتھ، انداز بدل کے، باڈی کا موومنٹ ادھر ادھر کرتے ہوئے، پوزیشناں بدلتے ہوئے، آج یہ جو باتیں کرتے نا، وہاں کیسے ایسے اسٹیج پہ ٹھہر کے اس کے ساتھ جو ہے نا باتیں کرتے ہوئے ایسے ہاتھ رکھنا، ادھر ہلنا، ادھر
پلٹنا, ادھر بات کرنا. کیا جی پرسوں بھی چاہے تھے, ہم نہیں پہچانے تم ہمارے کو, نہیں پہچانے تو دیکھو تھوڑا بول کے چہرہ بھی کھول کے بتانے والی. بازار میں جاتے دکاندار کے پاس چہرہ یہ اٹھا دیتے نا, یہ صرف روڈ پہ نظر آتا. کئی لوگ ایسے رہتے جو روڈ پہ رہتا, یہ سامنے دکان میں گئے, سونے کی دکان, زیورات کی دکان, کپڑوں کی دکان میں گئے, یوں نکال کے یوں اوپر ڈال کے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے رہتے. نہیں پہچانے, آپ پہچانو. پرسوں آئے تھے نہیں ہم, پرسوں تم 200 میں دی, آپ 400 بول رہے کیا جی؟ ہم ہمیشہ تمہارے دکان میں جاتے نا جی, ہم فلاں ہیں جی, ہم فلاں ہیں جی. شوہروں کو بھی بولتے گھر کو آ کے, کیا جی تمہارے کو دکان کو بھیجے تو 200 کی چیز 400 کو لے کے آئے تم. میں گئے تو 200 میں لے کے آتی, معلوم ہے. ہاں لے کے آتی 200 میں, کیا انہیں فری میں بھی دے دیتا. تم جا کے نرم لہجے سے بات کرتے ہوئے, انداز چینج کرتے ہوئے, ایسا ہے ویسا ہے بات کرے تو انہیں فری میں بھی لے کے جاؤ, ان کے بول دیتا. اللہ کے لیے غور کرنا, یہ جائز نہیں ہے. نرمی کے ساتھ لہجے, نرم لہجہ, لاڑ اور نخروں کے ساتھ جو بات کرنا, بات کا موضوع بھی باحیا ہوگا اور بد زبانی بھی نہیں ہوگی. حیا کے ساتھ, ہماری زبان بھی ایک دم حیا, ضرورت کی چیز ہے, لے رہے کتنے میں, دے رہے کتنے میں, بس حیا کے ساتھ, بے حیائی کے ساتھ بات نہیں ہونا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح نگاہ, 16ویں چیز کیا ہے؟ نگاہ ہماری. ایسی نظریں, ایسے سین, ایسی تصویریں اور ایسے جسم کے حصے, اگر جس کو دیکھنا منع ہے تو ان کو نہیں دیکھنا. آپ بازار جا رہے, کوئی ایسی تصویر نظر آ گئی, کسی کا ایسا حصہ جسم کا نظر آ گیا, ایسی چیزیں نظر آ گئی جس کو دیکھنا منع ہے, میں نہیں دیکھ سکتا, اللہ نے مجھے منع کر دیا, اس کو نہیں دیکھنا. اپنی نگاہوں کو پھیر لینا. جیسا کہ کسی کو گھورتے ہوئے دیکھنا ہمیشہ, ہے نا, یہ غلط چیزیں ہیں نا. جیسا کہ نوجوانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اشارے کر لینا نظروں کے ساتھ, یہ سب چیزیں کیا ہے؟ گناہ ہے. تو یہ چیز نہ کرے. ٹھیک ہے نا. نگاہوں کو پھیر لے, نگاہ کے انداز کو بھی کنٹرول میں رکھنا, نگاہ کے انداز کو بھی کنٹرول رکھنا, نگاہ کے اندر بھی حیا ہونا. زہریلا تیر نہیں بننا ہمارا نگاہ, ہماری آنکھیں کسی کے لیے زہریلے تیر نہیں بننا. پھر اسی طرح نگاہ میں یہ چیز بھی یاد رکھو, دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بھی نہیں چلنا. جس چیز کے لیے جا رہے, جہاں جا رہے, وہیں پر ہماری نگاہ ہو, ورنہ اس کے کئی نقصان ہو سکتے ہیں. کئی لوگ ہیں نا, شاپنگ مال کے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یوں دیکھتے ہوئے جاتے, اونچی سینڈل پہنی ہوئی ہے, کیا ہوتا, کیا ہوتا؟ کئی عورتوں کو دیکھتے نا, اس کو بھی فیشن سمجھ لیا, جتنے اونچے ہیں اتنا فیشن شاپنگ جانے کے لیے. پھر وہ شاپنگ مال میں چلے تو ٹھک 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 پوری آواز آنا, نہیں دیکھنے والے بھی مڑ کے دیکھنا. ہاں, وہ اونچی ہیل والے سینڈل پہن کے اوپر نیچے دیکھتے ہوئے چلے تو کیا ہوتا؟ پیر میں موچ بھی آ سکتی ہے, منہ کے دانت ٹوٹ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہ ہو. پھر اسی طرح اگر ادھر ادھر دیکھ کر چلیں گے تو کوئی قیمتی چیز تمہاری گر سکتی ہے, ٹوٹ. ہاتھ میں موبائل ہے, آپ نہیں دیکھے, ہاتھ میں موبائل پکڑ لے کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلے, گرے, ہاتھ میں سے موبائل چھوٹ گیا, کیا ہوا؟ چلے گیا 10,000 15,000 20,000 کا موبائل خراب. اسی طرح ادھر ادھر اگر دیکھتے ہوئے چلے تو کسی غیر مرد کو ٹکرانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے نگاہ سامنے رکھیں, جس چیز کے لیے جا رہے اسی چیز کی طرف ہماری نگاہ ہو. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح 17ویں چیز کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں میں تمیز ہو. کھانے پینے کی چیزوں میں تمیز. بازار میں گئے تو جو دکھا وہ کھا لینا نہیں, اس میں بھی تمیز ہونا. سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہے انہیں کھاؤ. پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ, گندی چیزوں کو مت کھاؤ. گندے نالیوں کے بازو میں ٹھہرے سو بنڈیوں پہ, وہاں ٹھہر کے کھاتے, کیا ہے جی وہ؟ ہاں, وہ سموسے, وہ کیا بولتے کہ وہ ذہن میں نہیں آ رہا, ایسی چیزیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال کھاتے وقت پاکیزہ چیزوں کو کھانا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح چہرہ کھول کے, وہی ہوتا نا پانی پوری, ہاں رائٹ, پانی پوری کھانے کا بہت سارے لوگوں کو شوق ہے. کیا ہے وہ روڈ پہ ہوتا, وہ اندر نہیں ہوتا. کئی عورتیں خاص طور سے کچھ دکان ہیں یہاں پر, وہاں پر جا کے کھاتی ہیں. پانی پوری کھانے کی ڈیلی عادت ہے. اب وہاں پر جا کے روڈ پہ ٹھہر کے بنڈی والے کے بازو میں ایسا چہرہ اٹھا کے کھول کے وہ پانی پوری کھا کے. اب یہ جو ہوٹلوں میں کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں ہم روڈ پہ نہیں کھاتے, ہم ہوٹل میں جا کے کھاتے. اچھا, ہوٹل میں جا کے 12-1 بجے رات کو کھاتے نا, انہیں جو ویٹر ہوتا نا لے کے آ کے دینے والا, انہیں نہیں دیکھتا یہ جی, کیا انہیں بھائی ہے, انہیں باپ ہے, سگا ہے, کوئی وہ محرم رشتہ دار ہے جس کے سامنے بیٹھ کے آرام سے پورا چہرہ کھول کے بیٹھ کے کھاتے؟ شرم آنی چاہیے, اللہ کے لیے غور کر.
تو کھاتے وقت اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ہم پردے کا بھی اہتمام کریں، پھر اسی طرح حلال چیزیں کھائیں۔ اب آخری 18ویں چیز یہ ہے، اگر ایک تو یہ چیز کرنا نہیں ہے، درزی کے پاس اگر جانا ہے جو کہ مرد ہے تو اس کے پاس شرعی حدود کا خیال رکھیں۔ ایک تو عورتوں کے کپڑے مردوں کے پاس نہ ہی سلائے، یہی بہتر ہے۔ اگر نہیں سلانا یہی بہتر ہے، لیکن اگر وہ برقعے کے لیے جاتے نا، کئی لوگ برقعے کے لیے جا کے نعوذ باللہ، سنا میں ایسا دیکھا نہیں، کئی لوگ بولتے ہیں سنا جا کے ٹھہر جاتے، لو اب ہمارے کمر کا ماپ کتنا ہے بول کے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے ہمارا ہائٹ کتنا ہے دیکھو بول کے ٹھہر جاتے۔ یہ درزی کے پاس کسی بھی چیز کا اگر ماپ دینے کے لیے گئے تو شرعی حدود